ایک طرف تھے پنجاب کی سرزمین سے اٹھنے والے وہ ہزاروں جوان جو برٹش امپائر کی وردی پہنے اپنے ترک بھائیوں کے سامنے کھڑے تھے، تو دوسری جانب تھے عرب کے وہ بدو جو برطانوی ہتھیار اٹھائے خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک فیصلہ کن مارکا لڑنے کو تیار تھے۔ دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے اور مسلمانوں کو صرف مسلمان ہی ختم کر سکتا ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ یہ بات جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آخری مسلمان خلافت کو ختم کرنے میں کیا کردار ادا کیا، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز دوستو، خلافت عثمانیہ اب پہلے کی طرح طاقتور نہیں رہا تھا اور دنیا میں ایک نیا سامراج برٹش امپائر کی صورت میں ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ برطانیہ والے یہ جانتے تھے کہ عرب کی سرزمین تیل کی دولت سے مالا مال ہے، اور اگر انہیں دنیا پر حکمرانی کرنی ہے تو انہیں عرب کے تیل اور سمندری راستے نہر سویز پر قبضہ جمانا ہوگا۔ یہ علاقے اس وقت تک ترکی میں قائم خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے، چنانچہ برطانیہ نے ترکوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور ان کے ساحلی شہروں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ ترک کمزور ہو چکے تھے، چنانچہ برطانیہ کے خلاف وہ کسی سہارے کی تلاش میں نکلے اور پہلی جنگ عظیم میں روس، برطانیہ اور یورپ کے خلاف لڑنے والے گروپ یعنی کہ جرمن گروپ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ کو اپنے دیرینہ خواب کو پورا کرنے کا ایک جواز میسر آ گیا، یعنی کہ عرب کے تیل اور نہر سویز پر قبضہ جمانے کا خواب۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دو کام کیے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے عرب کی قوم پرستی کے جذبے کو ہوا دی اور شریف مکہ حسین بن علی کو عرب کی خلافت کا لالچ دے کر اسے ترکوں کے سامنے لا کھڑا کیا، اور دوسرا کھیل انہوں نے ہندوستان کے علاقے پنجاب میں کھیلا اور ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس سرزمین سے بھاری تنخواہوں، انعام اور زمین کا لالچ دے کر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں کل 13 لاکھ انڈین فوجی برطانیہ کے لیے بھرتی کیے گئے، اور پنجاب برٹش انڈیا کے ریکروٹمنٹ علاقوں میں سے سب سے بڑا علاقہ تھا، کیونکہ برطانیہ پنجابیوں کو ایک مارشل ریس کا نام دیتی تھی، اور ان بھرتی ہونے والوں میں 50 سے 60% مسلمان تھے، اور ان کو ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے فلسطین، عراق اور حجاز کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں مسلمان سپاہی مشرق وسطیٰ کے وار زون میں برطانیہ کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑے، صرف بھاری تنخواہوں، زمینوں اور انعام کے لالچ میں۔ ان دستوں میں پنجاب رائفلز، بلوچ ریجمنٹ، دہلی اور لاہور ڈویژن کے یونٹ سب سے نمایاں تھے۔ صرف عراق کے علاقے میں 70,000 ہندوستانی ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ ان مسلمانوں نے جنرل ماڈ کی قیادت میں بغداد اور کوت کا محاصرہ کیا اور پھر بغداد کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب برطانوی فوج نے مصر کے راستے فلسطین اور شام کی طرف پیش قدمی کی اور 1917 میں یروشلم پر قبضہ کیا، تو اس قبضہ کو مضبوط بنانے میں لاہور ڈویژن کا سب سے اہم کردار تھا۔ برطانیہ چونکہ یورپ میں جرمنوں کے خلاف برسر پیکار تھا، اس لیے مشرق وسطیٰ میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ان کرائے کے قاتلوں کے ساتھ صرف چند ہزار برطانوی سپاہی اور افسر شامل تھے۔ برطانیہ نے خود خلافت عثمانیہ کے خلاف صرف گلی پولی کے محاذ پر ان کا سامنا کیا، اور اس جنگ میں ان کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یوں مسلمانوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر ان کے علاقے غیروں کے حوالے کر دیے اور ایک ایسا کرائسس کھڑا کیا جو آج تک ختم نہیں ہو سکا۔